ओम साई राम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लास्ट अक्टूबर से मैं जॉबलेस थी। मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी जिस वजह से मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और बाबा को तो मैं बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जब मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई, फिर मैंने अपना सोचा कि हाँ मुझे करना है। तो मैं जॉब ढूंढ भी रही थी, पर मेरा कहीं लग नहीं रहा था। मतलब मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी जॉब के लिए कि जो मुझे तुरंत मिले। और ख़ुद को भी ऐसे गिल्ट सा रहता था, क्योंकि मैं बाबा से मांगती रहती थी कि बाबा मुझे जॉब चाहिए, बाबा प्लीज़ सुन लो सुन लो सुन लो। तो मुझे बाबा पे तो पूरा ट्रस्ट था कि बाबा तो मुझे दे देंगे, पर खुद पे अपना ये था कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही थी, मेहनत भी नहीं कर रही, मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे जॉब मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ। और फिर घर पे रहकर तो कुछ आलस भी इतना आ गया था, मैं कुछ भी काम टाइम से नहीं कर पा रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं ना फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहने लग गई थी। और मैं हर थर्सडे को, मतलब जब मेरी तबीयत ठीक थी और कोविड से पहले, हर थर्सडे को मैं मंदिर जाती थी बाबा से मिलने, हाजिरी लगाने। फिर कोविड के बाद से मेरा वो भी बंद हो गया था। पर अब जब मैं गई थी बाबा, छोटी होली पे थर्सडे था तो मैं गई थी मंदिर। तो मैं बाबा से कहकर आई थी कि बाबा अब जो आपके द्वार खुले हैं ना, अब ये बंद ना हो आपके भक्तों के लिए, इसी तरह से खुले रहे। और बाबा प्लीज़ अब ना मुझे आप ऐसा कर दो कि मैं हर थर्सडे को मैं आपके पास आऊँ। पर मेरा ये था कि मतलब आने का मेरा जुगाड़ नहीं था कि मैं कैसे आया करूँगी। तो मैंने कहा बाबा मेरे नेबर में ना साइकिल है। तो मैंने कहा बाबा मैं ना ऐसा करूँगी कि मेरे पास आने का जुगाड़ नहीं है, मैं उनकी साइकिल लेके मैं आ जाया करूँगी। तो ऐसा मैं बाबा को बोल कर आई थी कि बाबा मुझे आना है। तो उस बीच क्या हुआ, जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे एक आंटी थी। तो उनसे मतलब उनके ना बाबा की बाहर विंडो पे तस्वीर थी साईं बाबा की। तो वो ना वो थी नहीं उस दिन। तो मैं आंटी से कहती आंटी बाबा की तस्वीर कहाँ गई। तो उन्होंने कहा वो ना बार बार हटी जा रही थी, तो इस वजह से हमने उनको हटा दिया। अब लोधी रोड मंदिर जाएंगे तो वहाँ से हम लेकर आएंगे। मैंने कहा आंटी आप भी लोधी रोड मंदिर जाते हो? कहती हाँ हम भी जाते हैं। तो मैंने कहा आंटी मैं भी जाती थी। तो उन्होंने बताया मैं तो बस से जाती थी। मैंने उनसे कहा आंटी मैं तो मेट्रो से जाती थी, बस का तो मैंने देखा नहीं। कह रही नहीं नहीं हम तो बस से जाते। मैंने कहा आंटी चलो मुझे भी बस का रास्ता दिखाना। तो बाबा ने मुझे, मैं जैसे बाबा से कहकर आई थी ना कि बाबा मेरे पास आने का जुगाड़ नहीं है, तो मैं उनकी पड़ोस से साइकिल लेके आ जाऊँगी। तो बाबा ने मुझे ये भी मेरे लिए किया कि तुझे इधर उधर मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो तेरे पास जैसे कि आने का जुगाड़ नहीं है तो तू बस से आ जा। बस से तो आ सकती है, उसमें तो तेरा कोई किराया नहीं लगेगा। तो बाबा ने उन आंटी के माध्यम से मुझे अपने अपने दर पे आने का मुझे एक रास्ता और दिखाया बाय बस। तो फिर मैं आंटी के साथ गई थी। तो उस दिन थर्सडे था तो मैं गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जल्दी उठ के गई थी, तो जल्दी उठ के गई थी। फिर जब मैं घर वापस आई तो घर में कुछ काम वगैरह था, मैं काम वाम भी कर रही थी। तो ऐसे ही हमारे एक और ताई हैं पड़ोस में, तो उनके पास कोई लड़का आया होगा। तो वो लड़का जॉब के लिए पूछ रहा था कि कोई लड़की, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वो हमारा मार्केटिंग एरिया है। तो वो लड़का मेरी ताई जी से पूछने लग गया कि आपके पास कोई लड़की है जो जॉब के लिए जो बिल वगैरह बना सके। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ है। तो गई, उन्होंने सारा उनसे इंक्वायरी कर ली थी कि कहाँ पे जॉब है, कहाँ कौन सी शॉप है, मतलब सारा। तो फिर तब मेरी ताई जी ने कहा कि हाँ एक लड़की है। तो उन्होंने हमारे घर का बता दिया था कि कल आके आप बात कर लेना। तो जिस दिन थर्सडे था ना, तो फिर वो लड़का उसी दिन आया था। और उस दिन मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो वो लंच टाइम में आया था। तो मैंने कहा भैया अभी तो मैं खाना खा लेती हूँ, आप आधे घंटे बाद आ जाना, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँगा। तो उसके बाद ना मैंने खाना खा लिया और मैंने अपनी सर दर्द की दवाई लेके मैं लेट गई। मेरे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं बाबा से बोल के सोई थी कि बाबा मेरा ना सर दर्द बहुत हो रहा है। मैंने उसको आधे घंटे का तो टाइम दे दिया, लेकिन जब उठूँ और मेरा दर्द भी ठीक हो जाए, मैं रेडी हो जाऊँ ना, वो तभी आए। तो मैं ऐसा करके सो गई थी। तो फिर शाम हो गई।
تو 6 بج گئے تھے، تب مجھے مطلب میری بھابھی نے اٹھایا ہے کہ اٹھ جاؤ، تو تب جیسے میں اٹھی نا تو وہ لڑکا وہ تبھی آیا میرے اٹھنے کے بعد، وہ تب تک آیا ہی نہیں جب تک میں آرام ریسٹ کر رہی تھی، جسے میں بابا سے بول کے سوئی مطلب ریسٹ کرنے لگی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب میں سوئی تھی نا دن میں، تب مجھے بابا نے ایک سپنا بھی دیا تھا کہ میں بابا کے مندر گئی ہوں، تو میرے لیے وہ شرڈی کا بابا کا مندر تھا، ٹھیک ہے، تو بابا تھے سامنے اور وہیں پہ سائڈ میں ایک چوکی تھی، تو میں اس چوکی پہ جا کے بیٹھ گئی، اور بھی تھے تو میں بابا کو نہار رہی تھی، تو بابا نا اپنی آنکھیں بلنک کر رہے تھے، تو میں بابا کو دیکھ کے بولی بابا آپ اپنی آنکھیں بلنک کر رہے ہو، مجھے چمتکار دکھا رہے ہو، تو بابا نے پھر آنکھیں بلنک کری، تو میں کہنے کی یہ بابا تو دیکھ مطلب مجھے چمتکار دکھا رہے، تو میں بابا سے مانگتی، پر میں نے مانگا نہیں، میں نے کہا جب بابا چمتکار دکھا رہے تو بابا کو تو سب پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، تو میں نے اتنا خوش ہوئی تھی نا کہ میں نا اٹھ کے میں نے کہا میرا ڈانس کرنے کا من کر رہا ہے، اور میں نا ڈانس کر رہی تھی اس ٹیبل پہ، میں یہ والا بھجن پہ ڈانس کر رہی تھی، تیرے رنگ میں رنگیں گے او سائیاں تیرے رنگ میں، اتنا گھوم گھوم کے ڈانس کر رہی تھی، میں اتنا گھوم گھوم کے ڈانس کر رہی تھی، مطلب میں خوش ہو گئی تھی بابا کو دیکھ کے، بابا مجھے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد جیسے میں ایسے گھوم گھوم کے ڈانس کر رہی تھی نا، ایک اور بابا کی چھوٹی مورت تھی، تو بابا کی ڈریس نا ناچتے ناچتے میرے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر بھی میں ڈانس کر رہی تھی، پھر میرے کو میری ممی دکھائی دی، تو میں نے ممی کو آواز لگا کے بولا ممی ادھر آؤ دیکھو بابا کیسے آنکھوں کو بلنک کر رہے دیکھو، تو ممی نے بھی آ کے دیکھا، تو پھر ممی نے کہا چل بابا کو لڈو کھلا، تو بابا کو ہم نے لڈو کھلایا نا، تو بابا لڈو بھی کھا رہے تھے، تو میں اور خوش ہو گئی اور خوش ہو گئی، مطلب پھر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی، تو جب میں سو کر اٹھی تھی نا، تو تب میرے کو یہ والی بات دھیان آئی، ارے مجھے تو بابا کا سپنا نظر آیا تھا، تو بابا لڈو بھی کھا رہے تھے، تو میں کہنے کی بابا آپ نے اپنا منہ میٹھا کرایا ہے، تو ابھی میں جو جاب انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، تو پلیز میری بات بن جائے، اور جیسے ہی میری بات بنے گی نا میں ویسے ہی آپ کو منہ میٹھا کراؤں گی، تو جب میں جاب انٹرویو کے لیے گئی تھی تو وہاں میری بات ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی مارچ اینڈ ہونے میں 1 ہفتہ ہے، ہم پہلے 1 ہفتہ تمہارا ٹرائل لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو کنفرم کریں گے کہ کیا کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نیکسٹ ڈے آ جانا فرائیڈے کو، اس کے بعد میں گھر آ گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا گھر آ گئی، پھر نیکسٹ ڈے جب میں گئی وہاں پہ اپنی جاب پر، تو میرا پورا دن نکل گیا، تو پورا دن نکلنے کے بعد مجھے انہوں نے نیکسٹ ڈے یعنی کہ فرسٹ ڈے میں ہی مجھے کنفرم کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں، میں نے دیکھ لیا کہ ہاں آپ کو مطلب نالج ہے، تو میں اتنا خوش ہو کر گھر پہ آئی تھی، بہت زیادہ خوش ہو کر آئی تھی، بہت ہی زیادہ، میں اپنی ممی سے بھی گلے لگی تھی، ان کا ممی میری جاب کنفرم ہو گئی، اور پتہ ہے جب میں بابا سے جاب کے لیے مانگتی تھی نا، میں کہتی تھی بابا جاب ایسی دینا، کیونکہ اس سے پہلے والی جاب سے نا میں خوش نہیں تھی، تو میں کہتی تھی بابا مجھے جاب ایسی دینا کہ جہاں پہ کام بھی اچھا ہو، اور مطلب کہ انسان بھی وہاں اچھے ہو، جو کام کرنے میں ہمارا من بھی لگے، تو مجھے ایسی ہی جاب میرے بابا جی نے دی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے کہ تھرسڈے کو میں نے بولا تھا نا کہ بابا جہاں میری جاب کی کنفرم ہوئی وہاں میں آپ کو لڈو کھلاؤں گی، تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ سوچا تھا، جب یہ جاب آپ کا کچھ نہیں ہوا تھا تو میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ بابا آپ کی جب میں آپ کی تھرسڈے کو پوجا کرتی ہوں نا، اس بار میں لڈو آپ کو بنا کے کھلاؤں گی، تو میں نے یہ سوچا کہ بابا کو لڈو کھلانے کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاؤں، تو اس بیچ نا سیٹرڈے آ گیا، اب جب میں سیٹرڈے کو سوئی مطلب کہ فرائیڈے کو جب نائٹ کو سوئی، تو مجھے تب سپنے میں دکھائی دیا کہ جیسے کہ میری بھابھی ہے ان کے اندر بابا آ گئے ہیں، تو نا میں پیچھے چھپک رہی تھی، تو مجھے بابا نے نا پیچھے سے ایسے بولا تو ادھر آ تو جو بولتی ہے نا وہ تو کرتی نہیں ہے، تو بس اتنا ہی، جب میں نیکسٹ ڈے اٹھی میرے کو دھیان آیا ارے بابا کا تو یہ سپنا آیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بابا کو کہا تھا نا کہ جیسے میری جاب کی کنفرم ہوگا میں ویسے ہی لڈو کھلاؤں گی، تو بابا نے مجھے یہ بولا سپنے میں تو جو بولتی ہے نا تو کرتی نہیں، تو پھر میں نے کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ نا میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے لڈو کھلاؤں، تو ہمارے سنڈے کو نا ہمارے گھر میں ہون تھا، میں نے کہا اس سے اچھا اور دن کیا ہو سکتا ہے، ہون بھی ہے پھر میں اپنے ہاتھوں سے لڈو کھلاؤں گی بنا کے، پھر میں نے بابا کو اپنے ہاتھوں سے لڈو بنا کے کھلائے تھے، تو مطلب میرا ایکسپیرینس یہ تھا، اور ہاں اس سے پہلے یہ بھی کہ تھرسڈے کو تو میں بابا کے مندر بھی گئی تھی کہ بابا نے مجھے بائی بس بھی بلایا اور میرا انٹرویو بھی کرایا، اور مجھے سپنے میں مجھے بابا دکھے جسے دیکھ کے میں خوش ہوئی، ڈانس بھی کرا، پلس ویڈنسڈے کو میرے گھر میں بابا آئے تھے،
کسی نے مجھے مطلب ہمارے گھر میں بابا جی بھجوائے تھے، ایک شیو پریوار بھجوایا تھا، ایک سائی بابا جی. تو دیکھو جیسے بابا آئے تو میرے لیے بلیسنگ، میرے لیے پیار اور بس میرے لیے خوشیاں لے کر آئے. اور دوسرے جیسے میں بھی آپ کے سائی سندیش سنتی ہوں نا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ میں تیرے گھر آؤں گا، میں تیرے گھر آؤں گا. تو میں سوچتی تھی میرے پاس بابا آ تو جائیں گے پر آئیں گے کیسے، کس کے مادھیم سے آئیں گے، کون دے گا. پر دیے تھے. ایک اور سائی ڈیووٹی تھی جو بابا کو مانتی تھی. تو پھر بابا جی آئے اور بابا جی آئے ہمارے یہاں پہ. بابا جی بس بلیسنگ لے کر آئے، پیار لے کر آئے. ویڈنسڈے کو بابا جی آئے. تھرسڈے کو میں مندر گئی اور فرائیڈے کو میرا جاب کنفرم ہو گیا. تو میں بہت 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 خوش ہوں. بس بابا جی اسی طرح سے مجھے اپنا ایک آشیرواد بنائے رکھنا، پیار دینا، بس ایسے ہی اپنی کرپا درشٹی بنائے رکھنا. اور وہ جو لڑکا تھا نا جس نے آ کے جاب کے لیے بولا تھا، کیونکہ سندیش میں نے یہ بھی سنا ہے بابا کہتے تھے میں کسی کو بھیجوں گا تو سوچنا وہ میرا ہی بچہ ہوگا. تو میں تو یہی سوچتی کہ وہ بھی بابا جی نے ہی اس لڑکے کو بھیجا جس کی وجہ سے میری جاب لگی. تو بس تھینک یو سو 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 مچ میرے بابا جی، ماں سائی. بس ایسے ہی اپنی کرپا درشٹی بنائے رکھنا. جس دن مجھے تھرسڈے کے دن بابا مجھے سپنے میں دکھے تھے نا، اس دن میرا سائی چرت کا ایک پارٹ تھا، 29 یا 30 میں تھا. اس میں یہ تھا کہ بابا کیسے اپنے بھکت کو کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں. تو اس پارٹ میں یہ تھا، کہتے ہیں کہ جب صبح کے ٹائم کوئی سپنا دکھتا ہے تو وہی صحیح ہوتا ہے. لیکن بابا کے اس میں ایسا نہیں تھا. بابا کے اس میں یہ تھا کہ ہمیں جب مرضی بابا کا سپنا دکھے تو وہ ستیہ ہی ہوتا ہے، مطلب وہ صحیح ہوتا ہے، مطلب ویلڈ ہی ہوتا ہے. تو یہی تھا کہ مجھے بھی دن میں سپنا دکھا تھا بابا کا. جیسے خوشحال چند کو بابا نے دن میں دکھایا تھا نا، کھانے کے ٹائم وہ سو گئے تھے تو بابا نے ان کو سپنے میں آ کے کہ مجھ سے آ کے مل. تو بابا نے اپنی شیرڈی میں سے کسی کو بھیجا تھا ان کو لانے کے لیے. تو بس یہی تھا. اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ دوپہر کا سپنا میرا سچ ہی ہوا. تو دیدی آپ یہ بھی اس میں ایڈ کر لینا.